دعاؤں سے فوراً معجزے نہیں ہو جاتے، دعائیں آہستہ آہستہ تمہارے لیے اسباب بناتی ہیں اور پھر تمہیں اس مقام تک لے جاتی ہیں جہاں معجزے ہونے دیتے ہیں، جہاں تمہارے یقین کے سامنے تمہارا نصیب بھی گھٹنے ٹیک دیتا ہے اور اللہ کن فرما دیتا ہے۔ کبھی بھی کسی ایسے شخص سے دوبارہ دوستی نہ کریں جس نے آپ کے کردار، آپ کے پیسے یا آپ کے تعلقات کو تباہ کرنے کی کوشش کی ہو۔ یاد رکھیں، ایک سانپ ہمیشہ اپنی کھال بدلتا ہے، لیکن صرف زیادہ بڑا اور خطرناک ہونے کے لیے۔ انسان کے ساتھ چلنا یا نہ چلنا وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن کوشش کریں کہ جس کے ساتھ بھی چلیں، جب تک چلیں مخلص ہو کر چلیں۔ جو تھپڑ انسان کو اس کے مخلص ہونے پر پڑتا ہے وہ اس کو بدل کر رکھ دیتا ہے۔ ابلیس کا رویہ تھا کہ وہ اپنی غلطی پر شرمندہ نہیں تھا، اور ہمارا رویہ یہ ہے کہ ہم شرمندہ ہونے والے کو ایسا ذلیل کرتے ہیں کہ تو وہ پھر ابلیس بن جاتے ہیں۔ کسی پیڑ کے کٹنے کا قصہ نہیں ہوتا، کلہاڑی میں اگر لکڑی کا ہتھا نہیں ہوتا، دشمن بھی کامیاب نہیں ہوتا جب تک کوئی اپنا بھی سازش کا حصہ نہیں ہوتا۔ ایک عورت کا باپ کے بعد کوئی سہارا جو ہوتا ہے وہ اس کا شوہر کا گھر ہوتا ہے، جو اس کو ایک نیک ماحول اور ایک اچھا مقام دیتا ہے، اس کو زمانے میں عزت دیتا ہے اور اس کو ہر وہ خوشی دیتا ہے جو اس کی پہنچ تک ہوتی ہے۔ بہت سی عورتیں ان چیزوں کی آرزو کرتی ہیں جن سے وہ چھٹکارا حاصل کرنا چاہتی ہیں، اور جو کچھ انہیں پیش کیا جاتا ہے وہ اسے پسند بھی نہیں کرتی۔ حاسدین اصل میں آپ کے بہت بڑے فین ہوتے ہیں، لیکن حسد اور بغض کی وجہ سے بجائے دعا دینے کے وہ آپ سے حسد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ عزت دینے والے مرد اس بات کا ثبوت ہوتے ہیں کہ وہ ایک عزت دار خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ بدصورت لفظ کس قدر سفاک شخص نے تخلیق کیا ہوگا، یہاں تو ہر کوئی دل نشین دلچسپ ہے، شاید اسی نے سوچا ہی نہیں ہوگا کہ یہ لفظ کسی کے نازک سے دل کو روند بھی سکتا ہے، یہ کسی کے جذبات کو کچل بھی سکتا ہے۔ یہاں تو ہر شخص قابل عزت اور قابل محبت ہے۔ تم جان بھی نہیں سکتے کہ جن لمحات میں تم صبر کر رہے ہوتے ہو اللہ کس کس ذریعے سے تمہاری مدد تیار کر رہا ہوتا ہے۔ کسی کو آدھے راستے پر مت چھوڑو، ہو سکتا ہے کہ وہ اس کا راستہ ہی نہ ہو اور وہ محض تمہاری وجہ سے اس راستے پر چل رہا ہو۔ ہر بچھڑ جانے والا رشتہ ہمارے جسم میں موجود ایک احساس کو مردہ کر جاتا ہے۔ کچھ لوگ ہمارا یقین مار جاتے ہیں، کچھ پیار، کچھ اعتماد اور کچھ ہماری خوشیاں۔ جو آدمی اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی عاجزی ظاہر کرتا ہے تو دنیا داروں کی اونچی گردنیں اس کے سامنے ذلیل و پست ہو جاتی ہیں۔ ایک دن بیماری نے دولت سے کہا، تم کتنی خوش نصیب ہو کہ ہر کوئی تمہیں پانے کی کوشش کرتا ہے، اور میں کتنی بد نصیب ہوں کہ ہر شخص مجھ سے دور بھاگتا ہے۔ دولت بولی، خوش نصیب تم ہو جسے پا کر لوگ اپنے اللہ پاک کو یاد کرتے ہیں، اور بد نصیب میں ہوں جسے پا کر لوگ اپنے اللہ پاک کو بھول جاتے ہیں۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، دو آدمیوں کا عمل آسمان پر نہیں پہنچتا، ایک تو اس عورت کا جس کا شوہر اس سے ناراض ہو، دوسرا اس شخص کا جو متکبرانہ لباس پہنے ہوئے ہو۔ نفرتوں، دھوکوں اور سازشوں کے ہم اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ محبتوں اور خلوص پر بھی بڑی مشکل سے یقین کرتے ہیں۔ جو انسان اپنے ناخن اپنے دانتوں سے چباتا ہے، اس سے غربت، پریشانی اور تکلیفیں آتی ہیں، اور اس کی وجہ سے گھر کا امن اور سکون بھی تباہ ہوتا ہے۔ میاں بیوی میں لڑائی کی سب سے بڑی وجہ ایک دوسرے کی عزت نہ کرنا، ایک دوسرے کو وقت نہ دینا، ایک دوسرے سے پیار نہ کرنا، اعتبار نہ کرنا اور ہر وقت موبائل میں مصروف رہنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس عورت میں یہ تین عادتیں پائی جائیں
اس کا گھر بھی تباہ ہو جاتا ہے اور اس کے شوہر کے رزق میں برکت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 1، اپنے شوہر کی نافرمانی کرنا، اور اگر اس کا شوہر اسے کسی بات سے روکے تو اس کی بات پر توجہ نہ دینا۔ نمبر 2، اس کی حلال کمائی کو اپنے فضول خرچوں پر ختم کر دینا۔ نمبر 3، اپنے شوہر کے بہن بھائی اور ماں باپ کی عزت نہیں کرنا اور اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا شروع کر دینا۔